اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ الاعظم اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ خداوند عالم اپنی محکم اور مدلل کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ پروردگار کا یہ حبیب کلام کرتا ہی نہیں ہے بغیر وحی الہی کے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیازات میں سے اور ان کی خصوصیات میں سے ایک امتیاز اور خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے بعض افراد کے عمل کی ذمہ داری خود لے لی ہے، ان کے قول کی ذمہ داری بھی خود لی ہے اور ان کے عمل کی ذمہ داری بھی خود لی ہے۔ قول کے حیثیت سے اگر دیکھیں تو خداوند عالم نے جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتے۔ اور حضور سرور کائنات ختمی مرتبت کے عمل کی حفاظت کے لیے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کریم کی سیرت میں آپ لوگوں کے لیے اسوہ حیات ہے، نمونہ حیات ہے۔ حضور کی سیرت ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ یہ قول بالکل واضح ہے، قرآن کریم کی آیت، اس میں کسی قسم کی دو روئی نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے اس میں کسی بھی قسم کی، یہ طے شدہ بات ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو اپنا جانشین بحکم خداوند عالم قرار دیا ہے، اور ہمارے نقطہ نگاہ سے پیغمبر کی جانشینی کا حق اسی کو حاصل ہے کہ جو خداوند عالم کی طرف سے منصوص ہو، معین شدہ ہو، منتخب شدہ ہو، پروردگار عالم کا معین شدہ ہو۔ لہذا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام پروردگار عالم کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصوب جانشین برحق ہے۔ پس اس بنا پر امام کا معصوم ہونا ہمارے مکتب کے عنوان سے واضح من الاوضح ہے، واضح الوضوح میں سے ہے۔ اس طرح واضح اور روشن ہے جس طرح سے سورج کا نکلنا دن میں واضح اور روشن ہوتا ہے۔ لہذا جب امام معصوم ہیں، جس کے اوپر ہم نے بہت ساری آیات اور روایات سے اپنے مقام پہ استدلال کیا ہے کہ آیات قرآن بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہیں
کہ پروردگار عالم نے انہیں معصوم قرار دیا ہے، اور روایات بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معصوم قرار دیا ہے۔ لہذا جس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اور فعل ہمارے لیے حجت ہے، اسی طرح مولا کائنات امیر سخن، امیر فصاحت و بلاغت، یعصوب الدین، امیر المؤمنین کا کلام، قول و فعل، سیرت حجت ہے اور معصوم ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ آپ یقیناً سنتے رہتے ہیں، مجالس میں، محافل میں۔ مولا کائنات کا تعارف ہمارے معاشرے میں آپ کے کلام سے کروانا، یہ بھی ایک بہترین کام ہے۔ ہم نے ابھی تک جو مولا کائنات کی معرفت حاصل کی ہے، وہ مولا کائنات کے کارنامے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مولا کائنات کی جنگیں، مولا کائنات کے معرکات، قربانیاں، ایثار، فداکاری، اس عنوان سے ہم نے مولا کائنات کی معرفت حاصل کی۔ لیکن ہم نے مولا کائنات کے کلام کو کتنا سمجھا، ان کے کلام میں کیا بلاغت پائی جاتی ہے، کیا فصاحت پائی جاتی ہے، کیا علوم کے سرچشمے پائے جاتے ہیں، اس سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بے بہرہ ہیں، جو استفادہ نہیں کر سکیں آج تک۔ لہٰذا میری گزارش ہے آپ محترم سامعین سے کہ جو بھی میری آواز سن رہے ہیں، خدا را اس پیغام کو عام کیجئے، اتنا اس پیغام کو عام کیجئے اور اتنا اس پیغام کو پھیلائیے کہ مولا کائنات کے کلام کو نشر کریں، مولا کائنات کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی کوشش کریں۔ ہر شخص اپنے تئیں اس بات کا عہد کر لے کہ مولا کائنات کے اس کلام امیر المؤمنین یا نہج البلاغہ، یعنی نہج البلاغہ کو عام کرنے میں کردار ادا کرے گا۔ آج سے یہ عہد کر لیجئے، جہاں جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، اور جو آج میری آواز سن رہے ہیں اور کل میری آواز کو سنیں گے یا میری تحریر کو پڑھیں گے، میری ان سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ خدا را مولا کائنات کے کلام کے ذریعے سے مولا کا تعارف کروائیے، تاکہ اپنے لوگ بھی مولا کائنات کی حقیقی عظمت کو سمجھ سکیں اور دوسرے لوگ بھی مولا کائنات کے کلام کی حقیقت کو سمجھ کر مولا کائنات کے در پر سر تسلیم خم کر سکیں۔ یہ تعلیمات وہ تعلیمات ہیں کہ جو بھی اس کلام کو پڑھے گا، اس کو پرکھے گا، یقیناً وہ مولا کا گرویدہ ہو جائے گا، مولا پہ فریفتہ ہو جائے گا۔ یہ کلام اتنا بلیغ کلام ہے، اس میں اتنی جذابیت ہے، اتنی چاشنی ہے، یہ علوم کا سرچشمہ ہے۔ اسے سمجھیں، اسے پڑھیں۔ ابھی تک الحمدللہ کہ جتنے دروس اس سلسلے کے منعقد ہو چکے ہیں اور جو افراد مسلسل اس درس سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، ابھی ہم نے صرف 3 خطبے ختم کیے ہیں، اور آپ کو مولا کائنات کے ان 3 خطبوں میں ان کے کلام کی بلاغت اور عظمت کا اندازہ ہوا ہوگا یقیناً۔ ابھی تو ہم نے گفتگو کا آغاز نہیں کیا ہے صحیح طریقے سے، اور ہم نے خطبات پر تفصیلی گفتگو نہیں کی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے خطبات کو تفصیل سے بیان بھی نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ ہمارے 17واں درس منعقد ہو رہا ہے، اور ابھی 4تھا خطبہ شروع ہو رہا ہے، یعنی 16 جلسے، 16 درس صرف 3 خطبوں کے اندر مکمل ہوئے ہیں، جبکہ 3 خطبے بھی مکمل طور پر بیان نہیں کیے گئے ابھی۔ تو کتنا علوم ہے ان میں، کتنے علوم پائے جاتے ہیں اس میں، کتنا علوم کا سرچشمہ ہے یہ کلام۔ میری گزارش ہے کہ اس کلام کو عام کیجئے، خود بھی پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اور جو میری آواز آپ تک آ رہی ہے، جو ریکارڈ کر رہے ہیں آپ،
اسے لوگوں تک سنائیں، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بہن بھائیوں کو کبھی فرصت ملے تو دوبارہ اس ریکارڈنگ کو سنا کریں، تاکہ اس کلام کی عظمت کا اندازہ ہو کہ مولا کائنات ہم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ کتاب کے اندر بند کرنے والے کلمات نہیں ہیں۔ مولا کائنات نے یہ کلام اس لیے نہیں کہا تھا کہ اس کو کتاب کے اندر میں بند کر کے رکھ دیا جائے اور لائبریری میں سجا دیا جائے کہ مولا کائنات کے خطبات کا خزانہ ہے۔ نہیں عزیزان محترم، نہج البلاغہ کو مولا کائنات نے ہمارے لیے خطاب فرمایا ہے۔ نہج البلاغہ ہم سے خطاب ہے، پروردگار عالم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، قرآن کی اس میں توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ کلام اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ کو اس کی عظمتوں کا اندازہ ہوگا۔ اب دیکھیں چوتھا خطبہ جس میں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں چوتھے خطبے کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، پھر نقطہ نقطہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے جہاں تک ممکن ہو سکے گا بیان کروں گا۔ خطبہ نمبر 4، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام۔ اس خطبے کا پہلے میں آپ کو مختصر تعارف کروا دوں کہ علامہ سید رضی کے بیان کے مطابق اس خطبے کے عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام، امیر بلاغت یعصب الدین، مولا کائنات کے فصیح ترین کلمات میں شمار ہوتا ہے۔ آپ اس میں لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ خطبہ جنگ جمل کے بعد ارشاد فرمایا ہے۔ توجہ کیجئے گا اس خطبے کے الفاظ پر، قربان جائیے اس خطبے کی فصاحت و بلاغت پر۔ میں جتنی مرتبہ اس کو پڑھتا ہوں آپ یقین کریں انسان رش کرتا ہے۔ کیا کلمات کہے مولا نے، توجہ فرمائیں۔ میں اس وجہ سے بار بار یہ جملے ادا کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن مکمل طور پہ اس طرف متوجہ ہو جائے اور آپ اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی کو سمجھ سکیں کہ مولا کائنات کس طرح سے ہم سے خطاب کر رہے ہیں اور ہمیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ہمیں بتانا کیا چاہ رہے ہیں، ہماری توجہ کو کس طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ مولا کائنات کا کلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بِنَهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَاءِ وَتَسَنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ الْعَلْيَا وَبِنَا أَفْجَرْتُمْ عَنِ السَّرَارِ وُقِرَ سَمْعٌ لَمْ يَفْقَهِ الْوَاعِيَّ وَكَيْفَ يُرَى إِن نَبْأَةَ مَنْ أَسَمَّتْهُ الصَّيْحَةُ رُبِطَ جَنَانٌ لَمْ يُفَارِقْهُ خفقان۔ یہیں تک اگر آپ اس کا ترجمے پر توجہ کیجئے تو آپ کو رش کریں گے، کیف کریں گے مولا کائنات نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان جملوں کو ادا کیا ہے۔ توجہ فرمائیں ایک ایک جملے کی طرف۔ بِنَهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَاءِ، مولا فرماتے ہیں تم لوگوں نے ہماری ہی وجہ سے تاریکیوں میں ہدایت کا راستہ پایا ہے۔ وَتَسَنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ الْعَلْيَا، اور بلندی کے کوہان پر قدم جمائے ہیں۔ وَبِنَا أَفْجَرْتُمْ عَنِ السَّرَارِ، وَبِنَا أَفْجَرْتُمْ عَنِ السَّرَارِ، اور ہماری ہی وجہ سے اندھیری راتوں سے اجالے کی طرف باہر آئے ہو۔ اگلا جملہ دیکھیں، وُقِرَ سَمْعٌ لَمْ يَفْقَهِ الْوَعِيَّ، وہ کان بہرے ہو جائیں جو پکارنے والے کی آواز نہ سن سکیں۔ وَكَيْفَ يُرَى إِن نَبْأَةَ مَنْ أَسَمَّتْهُ الصَّيْحَةُ، اور وہ لوگ بھلا دھیمی آواز کو کیا سن سکیں گے جن کے کان بلند ترین آوازوں کے سامنے بھی بہرے ہی رہے ہوں۔ رُبِطَ جَنَانٌ لَمْ يُفَارِقْهُ الْخَفْقَانُ، مطمئن دل ہی وہی ہوتا ہے
جو یاد الہی اور خوف خدا میں مسلسل دھڑکتا رہتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا یہ 3-4 جملے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان کی وضاحت کر دوں، اس کے بعد پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیں، ان پہلے جملوں کے اندر جو شروع کے فقرات ہیں، بِنَهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَةِ، ایک توجہ کی جگہ جو پہلا فقرہ ہے یہ، اور پھر اس کے بعد دوسرا جملہ وَتَسَنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ الْعَلْيَا، اور پھر تیسرا جملہ ملاحظہ فرمائیں وَبِنَا أَفْجَرْتُمْ عَنِ السَّرَارِ۔ ان 3 جملوں کے اندر مولا کائنات نے تاریخ اسلام کو سمیٹ دیا ہے۔ توجہ فرمائیں وہ کس طریقے سے؟ اہل بیت وسیلہ ہدایت و سربلندی ہیں۔ مولا کائنات اس موضوع پہ گفتگو کی ان 3 جملوں کے اندر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام وسیلہ ہدایت و سربلندی ہیں۔ مولا نے کیا فرمایا ہے؟ بِنَهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَةِ۔ مولا کائنات نے یہاں صرف صاف لفظوں میں ہدایت اور عظمت و سربلندی کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ اہتدیتم کسے کہتے ہیں؟ اہتدا کیا لفظ ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ ہدایت، اہتدا ہدایت پانا۔ البتہ جب انسان اپنے ارادہ و اختیار سے ہدایت کو قبول کرتا ہے تو اسے اہتدا کہا جاتا ہے۔ پس ہدا اور اہتدا میں یہی فرق ہے۔ اہتدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے ہدایت کو قبول کرے تو اسے اہتدا کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے نام سنا ہوگا کتاب کا ثم اہتدیتم، پھر میں ہدایت پا گیا، یعنی کوشش میری ہے، جستجو میری ہے، تلاش میری ہے، زحمت میری ہے۔ جب انسان اپنے ارادے اور اختیار سے آگے بڑھتا ہے اور ہدایت حاصل کرتا ہے تو اسے اہتدا کہتے ہیں۔ پھر دوسرے لفظوں میں یہاں پر جو اگلا جملہ بیان کیا وَتَسَنَّمْتُمْ، یہ جو لفظ استعمال کیا فِي الظَّلْمَةِ، بِنَهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَةِ، ظلمہ کسے کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے ظلمہ، توجہ کیجئے گا، ظلمہ بروزن صحرا ہے، جیسے صحرا ہوتا ہے نا، یعنی ریگستان، صحرا، اس صحرا کے وزن پر ہے یہ لفظ ظلمہ، اور یہ رات کی ابتدائے تاریکی اور اندھیرے حصے کو کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ جو ظلمہ ہے نا، مغرب کے بعد جو اندھیرا شروع ہوتا ہے، مغرب کے بعد جو اندھیرا شروع ہوتا ہے اور پورے آسمان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، اس اندھیرے کو ظلمہ کہتے ہیں۔ یعنی رات کے ابتدائی اندھیرے کو ظلمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی روشنی کے بعد جو تاریکی پیدا ہوتی ہے ابتدائے شب میں، اسے ظلمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مولا کائنات دیکھیں کہاں کہاں کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی جب اس جملے کو میں کھولوں گا تو پھر آپ کو لطف محسوس ہوگا کہ مولا کائنات نے اس جملے کے اندر بِنَهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَةِ یہ کیوں کہا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ امیر المومنین کس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس جملے کے ذریعے؟ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام در حقیقت اس جملے کے ذریعے ان حالات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جن حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت واقع ہوئی ہے، کہ سارا عرب جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا اور گمراہی کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، لوگ کفر و شرک کے کالے بادلوں کے اندھیروں میں زندگی بسر کر رہے تھے، جہاں قتل و غارت گری عام تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سال ہا سال لڑائیاں اور جنگیں جاری رہتی تھیں، فسق و فجور عام تھا، شراب بطور مشروب رائج تھی، سود خاری
اور حرام خواری تجارت و منفعت کا حصہ تھا۔ اتنا تاریک اور اندھیرے ماحول اتنا اندھیر ماحول تھا، اتنا تاریک اور اندھیر ماحول تھا کہ جہاں باپ کے سینے میں بیٹی کے لیے باپ کا دل نہیں تھا، بلکہ باپ بیٹی کا قاتل تھا، زندہ درگور کرنے والا تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے پھول کو مٹی میں ملا دینے والا وہ باپ نہیں، وہ قاتل تھا۔ ایسے ماحول میں مولا کائنات اسی ماحول کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کے نور سے عرب کو منور کیا اور نبی گرامی قدر کو حکم دیا کہ اسی علاقے سے تبلیغ کا آغاز کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ علاقہ تھا کہ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کس صدی عیسوی میں آیا، 6 صدی عیسوی میں اسلام سے دنیا روشناس ہوئی ہے، اور 6 صدی عیسوی میں پوری دنیا کے اندر جہالت کے اندھیرے تھے، اور جہاں سب سے زیادہ گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے وہ عرب کی سرزمین تھی، حجاز کی سرزمین تھی۔ خداوند عالم نے اسی عرب کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں پیغمبر کو حکم دیا کہ یہیں سے تبلیغ کا آغاز کیا جائے۔ کیوں کیا؟ تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ پیغمبر اور ان کی تعلیمات کے ذریعے جب عرب جیسے لوگ اچھے انسان بن سکتے ہیں تو پھر دنیا کا کون بگڑا انسان اچھا نہیں بن سکتا۔ بس جب دکھی انسانیت نے اس نور ہدایت و صراط مستقیم کو دیکھا تو اپنے ارادہ و اختیار سے اپنے آپ کو جہالت و گمراہی کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے آپ کی دعوت حق پر لبیک کہا، اور نور ہدایت سے اپنے دلوں کو روشنی دی اور اپنے نفسوں کو پاکیزگی بخشی، اور اپنے کردار کو سنوارنے میں مصروف عمل ہوئے۔ یہ تھا وہ جملہ کہ جسے مولا کائنات کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں بِنَهْتَدَيْتُمْ، تم نے ہمارے ذریعے ہدایت پائی ہے، پیغمبر کے ذریعے، اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے۔ اور اس کے بعد جو یہ لفظ کہا ہے فِي الظَّلْمَةِ، توجہ فرمائیں کہ امیر المؤمنین کے کلام میں لفظ ظلمہ کی تعبیر کا استعمال شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ لوگ انبیاء و مرسلین کی دعوت تبلیغ کے بعد ظلمہ یعنی نور کے بعد تاریکی میں پڑ گئے۔ آپ دیکھیں کیونکہ پیغمبر کے انبیاء آئے، رسول آئے، اولو العزم پیغمبر آئے، حضرت عیسیٰ سے دنیا سے چلے گئے، اور حضرت عیسیٰ کے چلے جانے کے بعد شریعت مکمل طور پہ تبدیل کر دی گئی، کتاب میں تحریف کر دی گئی، دنیا میں جہالت کے اندھیرے چھائے جانے لگے، گھٹائیں چھائے جانے لگیں، جہالت کی، منافرت کی، کفر و شرک کی، ہر طرف اندھیرا چھانے لگا۔ تو یہ وہ اندھیرے کی طرف اشارہ کیا ہے مولا کائنات نے کہ جب روشنی کے بعد اندھیرا چھا جائے، ظلمہ یہ اسی چیز، یعنی ابھی روشنی تھی اس کے بعد اندھیرا چھا گیا۔ اس بات کی طرف منظر کشی کی ہے مولا کائنات نے کہ لوگ انبیاء و مرسلین کی دعوت تبلیغ کے بعد ظلمہ یعنی نور کے بعد تاریکی میں پڑ گئے، اور اس تاریک ماحول میں خداوند عالم نے نور پیغمبر اکرم کو دوبارہ بھیج کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو منور کیا، دنیا کو منور کیا ہے پیغمبر کے نور سے، پیغمبر کی بعثت کے ذریعے پیغمبر کو ارسال کیا ہے، پیغمبر کو مرسل اعظم بنا کے بھیجا اور انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ پس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد گویا مولا کائنات یہی بتا رہے ہیں کہ اسی ظلمہ میں نور منور ہوا ہے، پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، اسی تاریک ماحول کے اندر کہ جب روشنی کے بعد اندھیرا چھا گیا، پھر اس اندھیرے کے اندر پیغمبر اکرم کے نور
نور سے دنیا کو جگمگایا کہ اس تاریکی میں پروردگار عالم نے شمع رسالت کو روشن کی اور دنیا نے اس سے روشنی حاصل کی اور ہدایت حاصل کی۔ پھر اگلا جملہ ملاحظہ فرمائیں، مولا نے کیا کہا ہے یہاں پہ؟ تسنمتم۔ دیکھیں میں لفظوں کو پہلے آپ کے سامنے کھول کے بیان کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ تاکہ کھل جائے اور اس کے بعد پھر اس کی وضاحت بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تسنمتم، تسنمتم کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ سنم سے ہے، سنم، سین نون میم، سنم۔ تسنمتم کے کیا معنی ہے؟ اسے سواد نون میم نہ سمجھے گا، سواد نون میم کا مطلب ہوتا ہے سنم یعنی بت، لیکن سین نون میم کا مطلب ہے یہ تسنمتم سنم کے لفظ سے ہے، بروزن قلم، سنم بروزن قلم، قلم کی طرح ہے، یعنی بلندی کی طرف جانا ہے۔ پس تسنمتم کا مطلب ہے بلندی کی طرف جانا، توجہ کیجئے گا۔ اور سنام بروزن مرام، اونٹ کے کوہان کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد رفعت و بلندی کی چوٹی پر قدم رکھنا ہے۔ پس تسنمتم کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جس طرح کوہان اونٹ کا اونچا بلند ترین حصہ ہوتا ہے، اس طرح سے گویا تم نے بلندیوں کی چوٹی پر قدم رکھا ہے۔ تسنمتم یعنی رفعت و بلندی کی چوٹی پر قدم رکھنا۔ ذروہ کسے کہتے ہیں؟ سر یہ آپ نے کوہان، ذروتن کسے کہتے ہیں؟ ذروتن پہاڑ یا کوہان کی چوٹی کو کہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رہے۔ ذروہ پہاڑ کی چوٹی کو یا کوہان کو کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی تم نے ہمارے ہی ذریعے رفعت و بلندی کی چوٹیوں پر قدم جمائے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ تم نے ہمارے ذریعے، امیر المومنین نے اس جملے میں اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ صرف پہلے مرحلے کی ہدایت حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے، تم نے اس ظلمہ میں، اس تاریکی میں، تاریک ماحول میں شمع رسالت کے روشن ہونے کے بعد روشنی حاصل کی، ہدایت حاصل کی، اور صرف ہدایت حاصل کر لینا کافی نہیں تھا، بلکہ ہدایت حاصل کرنے کے بعد کمال کے درجے تک پہنچنا بھی ایک امتیاز ہے۔ ہدایت تو حاصل کر لی، بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، لیکن کیا ہر انسان درجہ کمال پہ بھی پہنچے گا؟ کہ یہ درجہ کمال تک پہنچنا، تقرب الہی تک پہنچنا، مقربین میں سے ہونا، یہ خود ایک الگ سے امتیاز ہے۔ مولا فرماتے ہیں یاد رکھو یہ درجات بھی ہمارے ہی وسیلے سے تم نے طے کیے ہیں۔ اگر آج کوئی سلمان بنا تو ہمارے ذریعے، کوئی مقداد بنا ہمارے ذریعے، کوئی بوزر بنا ہمارے ذریعے، کوئی سلمان و مقداد و بوزر و قمبر بنے گا وہ ہمارے ذریعے۔ اگر تم تقرب اللہ چاہتے ہو، اگر تم بلندیاں چاہتے ہو، اگر تم رفعتیں چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ بلندیوں پر قدم رکھو، بلندیوں کی معراج تک پہنچ جاؤ، تو یاد رکھو یہ بلندیاں ہمارے ذریعے طے کرو گے۔ وَتَسَنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ الْعَلْيَا، یاد رکھو تم نے بلندیوں پہ جو قدم جمائے ہیں وہ ہمارے ذریعے ہیں، اور ہمیشہ ہمارے ہی وسیلے سے دنیاوی اور اخروی کمالات حاصل کرتے رہو گے۔ یہ ایک اہم درس ہے اس میں۔ اب اگلا لفظ دیکھیں اس میں جو استعمال ہوا ہے، بنا افجرتم عن السرارے، توجہ فرمائیں، افجرتم کسے کہتے ہیں؟ یہ بروزن اکرمتم ہے، باب افعال کا مصدر ہے، باب افعال کا نواں صیغہ استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ یہ افجرتم، اکرمتم، باب افعال، باب افعال کا یہاں پہ یہ نواں صیغہ، جمع مذکر حاضر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یہ نواں صیغہ ہے۔ یہ لفظ افجرتم فجر سے ہے، توجہ کیجئے، فے جیم رے، فے جیم رے اس کے مادے سے ہی ہے، فجر، یہ لفظ فجر کے مادے سے ہے، جس کا معنی ہے شگافتہ کرنا۔
صبح کی سفیدی طلوع ہونے کو اسی لیے فجر کہتے ہیں۔ جب صبح کی پاؤں پھوٹتی ہے، سفیدی نمودار ہوتی ہے، تو اس کو فجر کہتے ہیں کہ تاریکی شب کو شگافتہ کر کے سفیدی نمودار ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں افجر تم کا مطلب یہ ہے کہ تم تاریکی سے صبح ہدایت کے اجالے میں داخل ہو گئے ہو۔ کس کے ذریعے؟ ہمارے ذریعے۔ یعنی اگر تم نے صبح کی ہے، صبح ہدایت تمہاری ہوئی ہے، تو کس کے ذریعے؟ ہمارے ذریعے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور پھر اس کا آخری لفظ اسرارے، افجرتم عن السرارے، توجہ فرمائیے گا، سرار یہ لفظ سر کے مادے سے، سین رے، سر کے مادے سے، یعنی پوشیدہ۔ سرارے سر کے مادے سے، جس کے معنی ہے پوشیدہ۔ مہینے کی آخری 3 راتوں کو توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، مہینے کی آخری 3 راتوں کو سرارے کہا جاتا ہے کہ ان میں چاند موجود نہیں ہوتا، ان میں چاند موجود نہیں ہو، ان میں چاند موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ راتیں بالکل تاریک اور اندھیری ہوتی ہیں۔ توجہ تو فرمائیں، مولا کائنات کس طرف آپ کے ذہنوں کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ وَأَفْجَرْتُمْ عَنِ السَّرَارِ، اور ہمارے ذریعے سے تم نے تاریکیوں سے نکل کر صبح ہدایت میں قدم رکھا ہے۔ سرارے کا لفظ استعمال کر کے مولا نے بتایا ہے کہ سرارے ان بغیر چاند کی راتوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ مہینے کی آخری 3 راتیں ہیں کہ جن میں چاند موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ راتیں بالکل تاریک اور اندھیری ہوتی ہیں۔ امیر المومنین در حقیقت یہاں ایک نہایت ظریف نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جس طرح چاند 3 راتوں کے بعد نمودار ہو کر اندھیری رات کی تاریکیوں کو اجالے میں تبدیل کر دیتا ہے اور ہر طرف نور درخشاں ہونا شروع ہو جاتا ہے، میری حیثیت ان خلافتوں کے بعد اسی چاند کی مانند ہے جو 3 اندھیری راتوں کے بعد طلوع اور نمودار ہوتا ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے عید کی نوید لے کر آتا ہے۔ پس یاد رکھو، ہمارے ذریعے تم اندھیروں سے روشنی میں آنے والے ہو۔ اگر ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر تم صبح ہدایت کبھی نہ دیکھ پاؤ گے اور اندھیری راتوں میں گمراہ ہو کے ختم ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، یہ وہ مقام تھا کہ مولا کائنات ان جملوں میں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کی مزید وضاحت توجہ فرمائیں۔ خداوند عالم نے ہمارے ذریعے تمہاری ہدایت کا انتظام کیا ہے، ہمارے ذریعے تمہیں بلندی اور کمال عطا کرے گا، اور ہمارے ہی ذریعے تاریکیوں سے نکال کر اجالے میں لانے والا ہے۔ امیر المومنین کے جملے در حقیقت آیات قرآن کریم کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جن میں اسلام و ایمان اور وحی الہی کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد خداوندی ہے سورہ بقرہ، دوسرا سورہ ہے، آیت نمبر 257، آیت نمبر 257، آیت نمبر 257 ملاحظہ فرمائیں کہ جسے آپ عام طور پر آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ توجہ فرمائیے آپ نے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ اچھا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو اپنے مومنین کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ دوسری آیت ملاحظہ فرمائیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ۔ توجہ کیجئے گا، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس کی روشنی میں اللہ اپنی خوشنودی کا اتباع کرنے والوں کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے،
اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر، توجہ فرمائیے گا، اپنے حکم سے نور کی طرف لے آتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ یہ وہ پہلا مرحلہ تھا کہ جہاں پر مولا کائنات نے بیان کیا کہ تم نے ہدایت ہمارے ذریعے حاصل کی ہے، تم بلندیوں تک ہمارے ذریعے پہنچو گے، اور تم اندھیری راتوں سے نکل کر صبح ہدایت کی طرف ہمارے ذریعے پہنچو گے۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، صبح ہدایت چاہتے ہو، اجالا چاہتے ہو، تو یاد رکھو پھر ہم سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور عزیزان محترم، اس بات کی طرف توجہ فرمائیے کہ جس میں مولا کائنات نے پھر اب دیکھیں مولا کائنات نے کس طرف ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا۔ وقر سمع لم يفقه الوعیہ وکیف یرى النبعۃ من اسمتہ الصیحہ۔ توجہ کیجئے گا، بہرے ہو جائیں وہ کان جو پکارنے والے کی آواز پر کان نہیں دھرتے۔ وقر سمع لم يفقه الوعیہ، کوئی تو بات ہوگی نا کہ جس میں مولا کائنات کا یہ عجیب عجیب منظر ہے، مولا کائنات عجیب کیفیت تاری ہے گویا مولا کائنات کے اس کلام سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مولا کائنات نے کس انداز سے اس جملے کے اندر الفاظ استعمال کیے۔ اس چھوٹے سے جملے میں امیر المؤمنین نے عجیب انداز سے لوگوں کے حالات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ گویا لوگوں کی حالت یہ ہے کہ پکارنے والا ہادی برحق انہیں مسلسل آواز دے رہا ہے اور بلند آواز سے فریاد کر رہا ہے، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ بہرے ہیں اور انہیں کوئی بات سنائی نہیں دے رہی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہماری بات پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے امیر المؤمنین نے ان کی اس بے توجہی، غفلت اور بے رخی کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ بہرے ہو جائیں وہ کان جو پکارنے والے کی آواز پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امیر المومنین کا یہ بیان توجہ کیجئے گا کہ جس طرح سے سورہ نوح علیہ السلام میں جناب نوح کا کبھی نوحہ پڑھیں تو صحیح یہاں بیٹھ کر کہ جناب نوح کہہ کیا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے درد دل اور آپ کے آخری جملے کی مانند ہے۔ قرآن کریم نے آپ کے درد دل کو اس طرح بیان کیا ہے۔ سورہ نوح میں ارشاد ہوتا ہے، توجہ کیجئے گا، سورہ نوح کا بھی پڑھیں، موقع ملے تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیے گا اس کو۔ معلوم ہوتا ہے کہ میں تو جب بھی تک سورہ نوح پڑھی ہے ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے انسان کے اوپر، آپ یقین کریں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آج حضرت نوح علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہیں۔ توجہ تو فرمائیں، حضرت نوح کی فریاد پہ توجہ تو دیں کہ حضرت نوح کہہ کیا رہے ہیں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 5 کے بعد ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال، جناب نوح علیہ السلام نے کہا، رب، دیکھیں جناب نوح علیہ السلام کے جملوں پہ غور کریں اور پھر مولا کائنات کے جملوں پہ توجہ کیجئے گا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، سورہ نوح آیت نمبر 5، آگے ملاحظہ کیجئے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، انہوں نے کہا اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات میں بلایا اور دن میں بھی بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پھر بھی میری دعوت کا کوئی اثر سوائے اس کے نہ ہوا کہ انہوں نے فرار اختیار کیا۔ عجیب عجیب جملے ہیں جناب نوح علیہ السلام کے، بارگاہ خدا میں مناجات کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، پروردگار انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دن رات اپنی قوم کو بلایا ہے پروردگار، فلم یزدہم دعائی، میری دعا کا اثر کیا ہوا ہے پروردگار ان کے دلوں پر، سوائے اس کے کہ انہوں نے فرار اختیار کیا ہے، دعائی الا فرارا۔ پھر اگلی 7ویں آیت میں دیکھیں ارشاد کیا فرمایا۔ قرآن کریم نے ان آیات کو محفوظ رکھا ہے قیامت تک کے لیے، کبھی موقع ملے تو انہیں پڑھیں تو صحیح بیٹھ گئے۔ وَإِنِّي
وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اور میں نے پھر بھی انہیں دعوت دی پروردگار، انہیں دعوت دی کہ تو انہیں معاف کر دے، تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں رکھ لیا اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اپنی بات پر اڑ گئے اور شدت سے اکڑے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نوحہ ہے یہ سورہ نوح میں، جب قوم نے کسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی آواز پر کان نہیں دھرا نا، حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں جتنا جتنا بلاتا جا رہا ہوں نا، یہ اتنا اتنا فرار کرتے جا رہا ہے۔ میں نے انہیں دن میں بلایا، رات میں بلایا، سری طور پہ اعلان کیا، علل اعلان انہیں بلایا، لیکن انہوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں رکھ لیں، کپڑے ٹھوس لیے، میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب قوم نے کسی طرح حضرت نوح کی بات نہ مانی اور وہ گویا ایسے ہو گئے جیسے حضرت نوح کی بات سن ہی نہ رہے ہوں، بلکہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، آج بھی حق کی بات سننے کے لیے لوگوں کو مجلسوں سے روک دیا جاتا ہے کہ مجلسوں میں مت جاؤ۔ لوگ کانوں کے اندر انگلیاں رکھ لیتے ہیں، لوگوں نے کانوں کے اندر انگلیاں رکھ لی، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف نہیں آنے دیا، اور کس طرح حضرت کی بات پر کان دھرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے آخر میں بارگاہ الہی میں اس طرح فریاد کی۔ دیکھیں مولا کائنات کے جملوں سے ملائیں، مولا کائنات نے کہا وَقِرَ سَمْعٌ لَمْ يَفْقَهِ الْوَاعِيَّا، کہ بہرے ہو جائیں وہ کان کے جو اس پکارنے والے کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہی جملے ادا کیے، قرآن کریم نے ان کو محفوظ کیا ہے۔ وَقَالَ نوح نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے کہا اے پروردگار اس زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑنا۔ جناب نوح کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب جب جناب نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اب یہ ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں، تو دیکھیں جناب نوح علیہ السلام نے فریاد بلند کر دی، پروردگار ان کافروں سے زمین کو خالی کر دی۔ کیوں دلیل دے رہے ہیں جناب نوح علیہ السلام، ایسی نہیں کہی ہے، یہ جذباتی بات نہیں ہے جناب نوح علیہ السلام کی، کوئی یہ کہے کہ جناب نوح علیہ السلام نے ایسی کہہ دیا، نہیں، جناب نوح علیہ السلام نے بڑی منطقی بات کہی ہے۔ کہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہ گئی ہے؟ انکا، آیت نمبر 27 پہ توجہ فرمائیں، انکا انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا نا پروردگار، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ دیکھا آپ نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہ میں ایسے افراد کے جو ہدایت کی طرف آنے کے قابل نہیں ہیں اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں، انہیں زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کی دعا ہے یہ، پروردگار کی بارگاہ میں فریاد، اور فاجر و کافر کے علاوہ کوئی اولاد بھی یہ پیدا نہ کریں گے۔ یعنی یہ اتنے خبیث ہو گئے ہیں، حرام ان کے پیٹوں میں اتنا چلا گیا ہے، یہ اتنے بدبخت ہو گئے ہیں، یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ اب یہ کافر و فاجر پیدا کریں گے، اس کے علاوہ قیامت تک ان کے صلب سے کوئی نیک فرد آنے والا نہیں ہے۔ نگاہ نبوت نے اس صورتحال کا جائزہ نہ لیا ہوتا تو اتنی وسیع بد دعا کا جواز ہرگز پیدا نہ ہوتا۔ عزیزان محترم توجہ فرمائے گا، یاد رہے کہ نبی کا کلام کبھی بھی موازین عقل و شر کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جناب نوح نے نسلوں کا مشاہدہ کر لیا تھا اور اسی لیے اس طرح کی بد دعا کر دی تھی، ورنہ مومن کے حق میں بد دعا کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر توجہ فرمائیں کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو جو کہ کان رکھنے کے بعد بھی
حق کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب توجہ کیجئے گا، حق کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو انہیں حیوان بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر کہا ہے. ارشاد ہوتا ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 179، 7واں سورہ آیت نمبر 179. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. یقیناً جن و انس کے بہت سے گروہوں کو ہم نے، توجہ کیجئے گا، ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. وہ ایسے دل رکھتے ہیں کہ جن سے وہ سوچتے نہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، اور ایسی آنکھیں رکھتے ہیں کہ جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، اور ایسے کان رکھتے ہیں کہ جن سے وہ سنتے نہیں ہیں. وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں اور وہ غافل ہیں، کیونکہ ہدایت کے تمام تر اسباب میسر ہونے کے باوجود گمراہ ہیں، ہدایت حاصل نہیں کرتے. اب دیکھیں یہاں پہ جو خطبے کے اندر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ قرا سمعن، سمعن یعنی کان، کان کو کہتے ہیں. یفقہ یعنی غور نہیں کرتے، یفقہ یعنی غور نہیں کرتے. الوعیہ یعنی بلند آواز کو، اس پہ غور ہی نہیں کرتے. امیر المومنین نے لم یسمع نہیں کہا کہ وہ سنتے نہیں ہیں، نہیں، بلکہ لم یفقہ کہا ہے، یعنی یہ غور نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ کان تو ہیں لیکن حق کی بات پر کان نہیں دھرتے، یعنی حق کی بات پر نہ تو توجہ دیتے ہیں اور نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں. پس غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے گویا کان رکھنے کے باوجود یہ لوگ گویا جانوروں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ غافل ہیں، اور جب غافل ہیں تمام تر ہونے کے باوجود، بل ہم الغافلون، اور غافلوں کا ٹھکانہ جو ہے پروردگار عالم نے جہنم کو قرار دیا ہے. بس عزیزان محترم، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم اپنی گفتگو کو یہاں پر روک رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے مزید حصے کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.